الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 185۔ کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح وضو کیا ہے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ پھر انہوں نے پانی کا برتن منگوایا، پہلے پانی اپنے ہاتھ پر ڈالا اور 2 مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک صاف کی، پھر 3 دفعہ اپنا چہرہ دھویا، پھر کونیوں تک دونوں ہاتھ 2 مرتبہ دھوئے، پھر ان دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسح کیا۔ اس طور پر اپنے ہاتھ پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے، مسح سر کے ابتدائی حصے سے شروع کیا، پھر دونوں ہاتھ گدی تک لے جا کر وہیں واپس لائے جہاں سے مسح شروع کیا تھا، پھر اپنے پیر دھوئے۔ تو یہ صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ بن زید۔ ان سے جب وضو کا طریقہ پوچھا گیا تو انہوں نے اس ترتیب سے اور اس طریقے سے وضو کیا جو کہ کمپلیٹ سنت طریقہ ہے، کیونکہ فرض میں باقی چیزیں جیسے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا نہیں آتی، لیکن انہوں نے مکمل سنت طریقہ بتایا کہ یہ طریقہ ہے وضو کرنے کا۔ آئیے اوپر سنتے ہیں کیا لکھا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے سروں کا مسح کرو، اور ابن مسیب نے کہا کہ سر کا مسح کرنے میں عورت مرد کی طرح ہے، وہ بھی اپنے سر کا مسح کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا کچھ حصہ سر کا مسح کرنا کافی ہے، تو انہوں نے دلیل میں عبداللہ بن زید کی حدیثیں پیش کی، یعنی پورے سر کا مسح کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 186۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے پانی کا طشت منگوایا اور پوچھنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سا وضو کیا۔ پہلے طشت سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا، پھر 3 بار ہاتھ دھوئے، پھر اپنا ہاتھ طشت میں ڈالا اور پانی لیا، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، ناک صاف کی تینوں چلوؤں سے، پھر اپنا ہاتھ طشت میں ڈالا اور 3 مرتبہ منہ دھویا، پھر اپنے ہاتھ کونیوں تک 2 بار دھوئے، پھر اپنا ہاتھ طشت میں ڈالا اور سر کا مسح کیا، پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے 1 بار، پھر ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ تو یہ بھی تقریباً سیم طریقہ ہے، ڈفرینٹ صحابی ہیں، ڈفرینٹ راوی ہیں، اور وہ جو ہے وضو کے طریقے اس میں بیان فرما رہے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 187۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی حاضر کیا گیا، جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اسے اپنے بدن پر پھیرنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں ادا کی اور عصر کی بھی 2 رکعتیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آڑ کے لیے ایک نیزہ تھا۔ تو اب دیکھیے کہ صحابہ کی حضور سے کتنی محبت ہے، وہ ہم نے اس حدیث میں پڑھی ہے، ہم آگے بھی پڑھتے جائیں گے کہ ظہر کے وقت کسی مسجد میں آپ نے وضو کیا تو جو پانی بچ گیا صحابہ جو ہے اس کو اپنے بدن پر پھیرنے لگے برکت کے لیے، اور اس سے جو ہے برکتیں پانے کے لیے اس پانی کو فضیلت والا جان کر اس کو اپنے بدن پر ملنے لگے۔ جریر بن عبداللہ نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا تھا کہ وہ ان کے مسواک کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 188۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، اسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اسی پیالے میں منہ دھویا اور اسی میں کلی فرمائی، پھر فرمایا تم لوگ اس کو پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو۔
تو یہ خوش قسمت صحابہ تھے، حضور کا بچا ہوا پانی ان کو استعمال کرنے کے لیے ملتا تھا۔ اور اس حدیث میں یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں خود اپنا بچا ہوا پانی عطا فرمایا۔ اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کے لعاب مبارک میں بھی شفا رکھی تھی۔ کئی ساری حدیثیں آپ پڑھیں گے کہ صرف آپ کا لعاب مبارک لگایا گیا تو کئی ساری بیماریاں ٹھیک ہو گئیں۔ پھر پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں آپ کا عظیم معجزہ کہ آپ کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم مبارک میں آپ کا جو پسینہ تھا وہ عطر سے بھی زیادہ خوشبو بھرا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم مبارک میں ایسے معجزے رکھے تھے، ایسی برکتیں، ایسی عطائیں رکھی تھیں جو کہ عام انسانوں میں وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ جو چیزیں عام انسانوں کے لیے خامیاں ہیں، برائیاں ہیں، جیسے دیکھیں کہ تھوک طبیعت کو کتنا ناپاک لگتا ہے، کتنا برا لگتا ہے، اسی طرح سے پسینہ اب یہ طبیعت کو کتنا برا لگتا ہے، لیکن یہی چیزیں جو ہماری طبیعت کو بری لگتی ہیں، ناساز لگتی ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں میں خوبیاں پیدا فرما دی تھی، انہی چیزوں میں ایسی برکتیں اور شفا رکھ دی تھی جو کہ عام انسانوں میں نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، نبیوں میں سب سے افضل تھے، آخری نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو چیزیں انسان کی بظاہری طور پہ خامی والی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت اور شفا والی رکھ دیا تھا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ خوش قسمت صحابہ جن کو آپ کا بچا ہوا پانی جس میں آپ نے ہاتھ دھوئے، منہ دھویا، کلی فرمائی، وہ عطا فرمایا کہ اس کو وہ پی لیں تو ان کے سینوں کی بیماریاں اللہ اس سے دور فرمائے، ان کو اس سے برکتیں عطا فرمائے اور اس کو اپنے چہروں اور سینوں پر بھی مل لیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے خاص معجزات میں سے تھیں، اور آپ کے جو پسینہ اور لعاب مبارک تھا یہ خوشبو والا اور برکت والا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 189۔ محمود وہی ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہی کے کنویں کے پانی سے ان کے منہ میں کلی ڈالی تھی، اور عروہ نے اسی حدیث کو مسور وغیرہ سے بھی روایت کیا ہے، اور ہر ایک راوی ان دونوں میں سے ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچے ہوئے وضو کے پانی پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جھگڑنے کے قریب ہو جاتے تھے۔ اب اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ حضور سے صحابہ کی محبت کس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ جب آپ وضو فرماتے تھے تو اس بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے، یعنی وہ اتنا قیمتی تھا، اتنا وہ ایسا پانی تھا قیمتی صحابہ کی نظر میں کہ وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے قریب تھا کہ آپس میں جھگڑ پڑیں گے، آپس میں لڑ پڑیں گے۔ تو اتنی ان کو جو ہے اس پانی ان کی نظر میں وہ اتنی وہ ایک پریشیس چیز تھی، اور اس کو پانے کے لیے وہ جو ہے اس طرح سے جھگڑتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 190۔ میری خالہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا یہ بھانجا بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کیا اور میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا۔ پھر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کمر کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور میں نے مہر نبوت دیکھی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مونڈوں کے درمیان ایسی تھی جیسے چپر کھٹ کی کھنڈی یا کبوتر کا انڈا۔ اس کے راوی سن لیتے ہیں، اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت صائب بن یزید، ان کا بیان ہے کہ ان کی خالہ ان کو رسول اللہ کی بارگاہ میں لے گئیں اور بتایا کہ یہ بیمار ہیں۔ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ تو نبی کریم نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، چھوٹے تھے آپ اس وقت، اور ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اور جو وضو کا بچا پانی تھا وہ ان کو عطا فرمایا، انہوں نے پیا تو کہ اس کی برکت سے اللہ نے شفا عطا فرمائے۔ اور پھر یہ بیان کرتے ہیں، یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے جو ہے جب آپ نے نماز پڑھی، جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو میں نے پیچھے آپ کی کمر پہ مہر نبوت دیکھی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کمر پہ مہر نبوت کا ہونا یہ آپ کا عظیم معجزہ ہے۔ یہودی علماء اس سے واقف تھے اور وہ جو ہے جانتے تھے اس چیز کو، اور یہ نشانی بھی کئی سارے یہودی علماء دیکھ کر ایمان لائے تھے کہ آپ کی کمر کے پیچھے ایک مہر نبوت تھی۔ فرمایا کیسے تھی؟ جیسے کبوتر کا انڈا ہوتا ہے، اس طرح سے تھی۔ آئیے تفسیر پڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم، فرض کیا گیا ہے تم پر، الصیام، روزے، کما کتب علی الذین، جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ تو اس میں احکام ہے روزوں کے حوالے سے، جیسا کہ ہم مختلف موضوعات پڑھ رہے ہیں کہ ساس کا ہم نے بیان پڑھا، پھر ہم نے اس سے پہلے جو ہے وراثت کے تقسیم کے بارے میں پڑھا، آج روزوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور کیا فرمایا کہ صرف یہ کوئی نئی چیز نہیں دین میں آئی، بلکہ یہ تو وہی روزہ ہے جو کہ پچھلی شریعتوں میں بھی ان کے انبیاء اور ان کے جو پیروکار تھے وہ یہ رکھتے تھے، روزہ ہمیشہ سے رکھا جاتا تھا۔ اور فرمایا کہ اس کا مقصد کیا تھا کہ تمہارے دل میں تقوی پیدا ہو، تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اسلام میں اکثر احکام کی طرح روزہ کی فرضیت بھی بتدریج عائد کی گئی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابتدا میں مسلمانوں کو ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی، مگر یہ روزے فرض نہ تھے۔ جب یہ دیکھیے پراپر احکام نہیں نازل ہوئے تھے رمضان کے حوالے سے، تو تب نبی پاک نے ترغیب دلائی تھی صحابہ کو کہ ہر مہینے میں 3 دن رکھا کریں کہ ان کو اس سے تقوی حاصل ہو، لیکن وہ فرض نہیں تھے، کوئی نہیں بھی رکھتا تھا تو خیر تھی۔ پھر سن 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کا یہ حکم قرآن میں نازل ہوا، مگر اس میں اتنی رعایت رکھی گئی تھی کہ جو لوگ روزے کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر بھی وہ روزہ نہ رکھیں، وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ سب سے پہلے حکم نازل ہوا کہ جو لوگ جو ہے تو طاقت رکھتے ہیں پھر بھی نہیں روزہ رکھتے، جیسے ہوتے ہیں نا کہ امیر لوگ ہوتے ہیں طاقت رکھتے ہیں روزہ نہیں رکھتے، تو اس ٹائم یہ حکم تھا کہ وہ روزہ نہیں اگر رکھتے تو ہر ایک کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلائیں، لیکن یہ حکم منسوخ شدہ ہے۔ بعد میں دوسرا حکم نازل ہوا اور یہ عام رعایت منسوخ کر دی گئی، لیکن مریض اور مسافر اور حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت اور ایسے بوڑھے لوگوں کے لیے جن میں روزے کی طاقت نہ ہو، ایسی رعایت کو بتدریج کو بدستور باقی رہنے دیا گیا، اور انہیں حکم دیا گیا کہ بعد میں جب عذر باقی نہ رہے تو قضا کے اتنے روزے رکھ لیں جتنے رمضان میں ان سے چھوٹ گئے تھے۔ تو پہلے رعایت تھی کہ اگر نہیں بھی رکھا مسکین کو کھانا کھلا دیا ٹھیک ہے، لیکن بعد میں یہ رعایت اٹھا لی گئی، صرف کس کے لیے رہی؟ مریض، مسافر، حاملہ، دودھ پلانے والی عورت اور بہت بوڑھے شخص کے لیے جس میں طاقت ہی نہیں ہے، یعنی وہ اتنی بوڑھی عمر کو پہنچ گئے جن میں اب طاقت ہی نہیں ہے وہ روزہ رکھیں، ان کو معافی دی گئی۔ لیکن معافی کی صورت کیا تھی کہ بعد میں انہوں نے قضا رکھنے ہیں اگر ان کو صحت آ جاتی ہے، مثال کے طور پر مریض درست ہو گیا اب روزے رکھ لے، مسافر کا سفر ختم ہو گیا اب قضا باقی کرے، اسی طرح حاملہ فارغ ہو گئی، دودھ پلانے والی اب صحت مند ہے تو وہ اب رکھ لیں، تو ان کے لیے ہے کہ وہ روزے اپنے پورے کریں۔ لیکن کوئی ایسے فار ایگزامپل بوڑھا شخص ہے جو کمزور ہے، جس کی تو اب صحیح ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، یا کسی کو ایسی بیماری ہے کہ اس کی بھی صحیح ہونے کی امید نہیں ہے، تو اس صورت میں جو ہے مختلف احکامات ہیں کہ وہ کیا کیا کر کے اپنے فدیہ روزے کا دے سکتے ہیں، تو وہ جب جیسے جیسے احکام آئیں گے ہم ان کو بھی سیکھ لیں گے۔ آیت نمبر 184، ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ایاما معدودات، چند دن گنتی کے، فَمَا كَانَ، پس جو، مِنْکُم تم میں سے، مریضاً بیمار ہو، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ تو گنتی، من ایام اخر دوسرے کے بعد، وَعَلَى الَّذِينَ اور ان پر جو لوگ، یطیقونہ طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ بدلہ، طعام کھانا، مسکین نادار کو، فمن پس جو تطوع خوشی سے، خیرن کوئی نیکی کرے، فہوا تو وہ، خیر لہ بہتر ہے اس کے لیے، وَإِن اور اگر تصوموا تم روزہ رکھو، خیر لکم
تو بہتر ہے تمہارے لیے کو تم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ چند مقررہ دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں یہی اچھا ہے کہ تم روزہ رکھو۔ تو اب دیکھیے کہ روزوں کے احکام میں جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ پہلے آسانی تھی کہ اگر کسی مطلب کوئی روزہ نہیں بھی رکھتا فرض ہونے کے باوجود بھی تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ تو اب اس میں بتایا گیا کہ گنتی کے دن ہیں۔ اب دیکھیے کہ جب رمضان آتا ہے تو ہم لوگوں کو اس ٹائم احساس ہوتا ہے جب وہ جانے والا ہوتا ہے کہ تو تھوڑے سے دن تھے، پہلے لگ رہا ہوتا ہے پورا مہینہ لیکن چند دن ہی ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے گزر جاتے ہیں کہ وہ ہم بعد میں یاد آ رہا ہوتا ہے کہ کتنی جلدی گزر گیا۔ تو فرمایا چند دن ہیں، گنتی کے ہیں، لیکن اگر تم بیمار ہو، سفر میں ہو تو تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قضا پوری کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو لوگ قدرت رکھتے ہوں پھر نہ دیں، تو یہ حکم بھی منسوخ شدہ ہے۔ ہم پیچھے آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ اب ایسا نہیں ہے، جو قدرت رکھتا ہے اس کو روزہ رکھنا ہوگا ورنہ وہ گنہگار ہوگا۔ تو فدیہ سن لیں کہ فدیہ کتنا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بوڑھا ہے، کوئی ایسا ہے جو کہ اب رکھ نہیں سکتا، تو فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا، اور جو کوئی اپنی خوشی سے اس سے زیادہ بھلائی کرے، یعنی ایک سے زیادہ آدمیوں کو کھانا کھلائے، یا یہ کہ روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے، یعنی کہ زیادہ بھلائی کیا ہے کہ کسی نے اپنی قضا بھی رکھ لی جو اس کے قضا ہو گئے تھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلا دیا، تو یہ بھلائی ہے، یہ بہتر ہے، تو اسی کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں یہی اچھا ہے کہ تم روزہ رکھو۔ یہاں تک وہ ابتدائی حکم ہے جو رمضان کے روزوں کے متعلق سن 2 ہجری میں جنگ بدر سے پہلے نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد کی آیات اس کے 1 سال بعد نازل ہوئیں اور مناسبت مضمون کی وجہ سے اسی سلسلے میں بیان میں شامل کر دی گئی ہیں۔ اب جو آیتیں بعد میں آئیں گی اس کے حوالے سے جو احکام تھے وہ آگے بیان کیے جا رہے ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا یا نہ رکھنا آدمی کے اختیار تمیزی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ سفر میں جایا کرتے تھے ان میں سے کوئی روزہ رکھتا تھا، کوئی نہ رکھتا تھا، اور دونوں گروہوں میں سے کوئی دوسرے پر اعتراض نہ کرتا تھا۔ اب دیکھیے سفر کی حالت میں اختیاری ہے، کوئی چاہے تو رکھے۔ مثال کے طور پہ ہم بھی ہوتا ہے کہیں دفعہ سفر کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا سفر نہ تو اتنا کٹھن ہے، ہم نے ایئر کنڈیشنر، ہم نے ٹریول کرنا ہے آسانی سے گاڑی میں، ہمیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہونا روزہ رکھنے میں، تو ہم کیا کرتے ہیں رکھ لیتے ہیں۔ تو اب صحابہ کے دور کے بارے میں تو بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ جو جاتے تھے سفر میں، صحابہ کو تو آپ کو پتہ ہے کہ صحرا تھے اور وہ پیدل، وہ اونٹوں اور پیدل اور اس طرح سے گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، تو اس میں سے کیا ہے کہ کوئی ان میں سے رکھتا تھا، یہ ظاہر ہے جو اپنی ہمت طاقت محسوس کرتا ہے وہ رکھتا تھا، کوئی نہیں رکھتا تھا، لیکن وہ کوئی کسی پہ کو کمتر نہیں سمجھتا تھا، کوئی کسی پہ اعتراض نہیں کرتا تھا۔ خود حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کبھی سفر میں روزہ رکھا اور کبھی نہیں رکھا۔ ایک موقع پر ایک شخص بدحال ہو کر گر گیا، اس کے گرد لوگ جمع ہو گئے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حال دیکھ کر دریافت فرمایا کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا گیا روزے سے ہے۔ فرمایا یہ نیکی نہیں ہے۔ آپ سن لیجئے کہ اپنی جان کا اتنا حق ہے انسان پہ کہ جب سفر میں اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے اور اس شخص میں، ان صحابی رسول میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ روزہ رکھتے، اور ہوا کیا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو اب جو بے ہوش ہو کر گر پڑے پوچھا گیا تو بتایا، لوگوں نے بتایا کہ روزہ رکھا تھا، تو یہ نہیں کہا کہ بہت اعلیٰ افضل کام، فرمایا یہ نیکی نہیں ہے۔ دیکھیے کہ وہ اپنی جان پہ بلا وجہ کی سختی ڈالنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا کہ ظاہرہ سفر تھا، جب اللہ نے معافی دی ہوئی ہے اور ان میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی تو ان کو پھر نہیں رکھنا چاہیے تھا روزہ۔ جنگ کے موقع پر تو آپ حکماً روزے سے روک دیا کرتے تھے تاکہ دشمن سے لڑنے میں کمزوری لاحق نہ ہو۔ تو جب جہاد وغیرہ کا موقع ہوتا تھا تو آپ خود صحابہ کو منع کرتے تھے کہ روزہ نہ رکھیں، تاکہ کیونکہ دشمن سے لڑنا اس وقت زیادہ ضروری ہے تاکہ ان میں کمزوری نہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ رمضان میں جنگ پر گئے، پہلی مرتبہ جنگ بدر میں اور آخری مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر، اور دونوں مرتبہ ہم نے روزے چھوڑ دیے تھے۔ اب دیکھیے کہ یہ 2 غزوات ہمیں معلوم ہے رمضان میں آتے ہیں،
ایک جو ہے غزوہ بدر ہے جو کہ مسلمانوں پہ ایک طرح سے مسلط کر دیا گیا تھا رمضان کے موقع پہ. اس وقت جو ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا تھا، اور دوسرا جو موقع ہے جو فتح مکہ کا موقع تھا اس پر بھی روزہ نہیں رکھا تھا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ انا یوم قتالو ففتروا. دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ڈیفرنٹ الفاظ ہیں، یعنی دشمن سے مقابلہ درپیش ہے، روزے چھوڑ دو تاکہ تمہیں لڑنے کی قوت حاصل ہو. تو اب یہ رسول اللہ کی کا فرمان جو ہے بتا رہے ہیں. کون بتا رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر یہ فرما رہے ہیں، ابن عمر فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے اس دن کیا فرمایا تھا کہ دشمن سے مقابلہ ہے، روزے چھوڑ دو تاکہ تمہیں طاقت حاصل ہو. عام سفر کے معاملے میں یہ بات کہ کتنی مسافت کے سفر پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی ارشاد سے واضح نہیں ہوتی، اور صحابہ کا عمل اس باب میں مختلف ہے. صحیح یہ ہے کہ جس مسافت پر عرف عام میں سفر کا اطلاق ہوتا ہے اور جس میں مسافرانہ حالت انسان پر طاری ہوتی ہے وہ افطار کے لیے کافی ہے. یعنی کوئی ایسا سفر ہے جو کہ آپ عام عرف میں، کیونکہ کوئی وہ نہیں بتایا گیا کہ اتنے کلومیٹر سفر ہوگا تو تب بھی آپ اس کو سفر کہیں گے. صحابہ سے اور رسول اللہ سے کوئی بھی ایسی بات ثابت نہیں ہے، تو بتا رہے ہیں کہ عام عرف میں جس کو واقعی سفر کہا جا سکے. اب دیکھیے کہ ہم جیسے ڈیلی کا ہمارا یونیورسٹی جانا، آفس جانا، اب یہ چیزیں تو سفر میں نہیں آتی نا، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ڈیلی کا ہے، ہم تھوڑی سی ٹریولنگ ہے ہم کر لیتے ہیں. سفر وہ ہوتا ہے جو واقعی سفر ہو، یا آپ کسی شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں جسے عام عرف میں کوئی کہتا ہے کہ سفر ہے، اور انسان اس کے بعد اس پہ مسافر بھی لگ رہا ہوتا ہے، ظاہر اس نے اپنا سامان باندھا ہوتا ہے، تھکا ہارا ہوتا ہے، تو وہ ہوتی ہے حالت واقعی سفر والی بھی. البتہ یہ کہ کوئی باؤنڈ نہیں ہے اس میں، لیکن عام عرف میں جس کو سفر کہا جائے تو فرمایا جاتا ہے کہ وہ پھر سفر کہلاتا ہے. لیکن یہ جان لیجئے کہ جو یعنی سفر پہ اپنا روزہ چھوڑتا ہے، افطار کر لیتا ہے، تو اس کو پھر وہ قضا لوٹانی ہوتی ہے سفر اپنا کمپلیٹ ہونے کے بعد. یہ امر متفق علیہ ہے کہ جس روز آدمی سفر کی ابتدا کر رہا ہو اس دن کا روزہ افطار کر لینے کا اس کو اختیار ہے، چاہے تو گھر سے کھانا کھا کر چلے، چاہے تو گھر سے نکلتے ہی کھا لے. دونوں امر صحابہ سے ثابت ہیں. تو جو ابتدا کرے اپنے سفر کی وہ چاہے تو اپنے جانے سے پہلے کھا لے، چاہے تو سفر میں کھائے، اس کو آسانی ہے. یہ امر کہ اگر کسی شہر پر دشمن کا حملہ ہوا تو کیا لوگ مقیم ہونے کے باوجود جہاد کی خاطر روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ علماء کے درمیان مختلف فیہ ہے. بعض علماء اس کی اجازت نہیں دیتے، مگر علامہ ابن تیمیہ نے انتہائی قوی دلیل کے ساتھ فتویٰ دیا کہ ایسا کرنا بالکل جائز ہے. اب یہ کہ آپ سفر پہ تو نہیں ہیں، جیسے ہوتا ہے نا جہاد پہ جاتے تھے تو وہ سفر پہ ہوتے تھے تو چھوڑتے تھے، لیکن یہ کہ آپ کوئی ایسا جہاد ہے جس میں سفر نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کے ملک پہ، آپ کے شہر پہ حملہ ہو گیا، اب آپ مسافر تو نہیں ہیں، آپ اپنے ہی ادھر ہی اسی ایریا میں لڑیں کہ سفر تو نہیں کر رہے، اپنے اپنے گھروں سے یا اپنے اپنے علاقوں سے آپ لڑیں، تو اس میں جو ہے بعض نے جو ہے اجازت دی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں. ظاہر آپ کو دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، آپ جو ہے طاقت نہیں ہو تو یہ تو کیسے لڑیں گے آپ. تو بعض اجازت نہیں دیتے کہ سفر نہیں ہے، لیکن بعض اجازت دیتے ہیں کہ آپ میں قوت طاقت ہونی چاہیے اس کے مقابلے کے لیے، تو اس میں فتویٰ دیتے ہیں کہ جائز ہے، آپ چھوڑ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں. آیت نمبر 185. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی جس میں انزل نازل کیا گیا، فیہ اس میں، القرآن قرآن، ھدی للناس ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات اور روشن دلیلیں ہیں، من الھدی اس سے ہدایت، والفرقان اور فرقان یعنی فرق کرنے والی. فمن پس جو شہیدہ پائے، منکم تم میں سے، الشہر یہ مہینہ،
فَلْيَصُمْ ہو چاہیے کہ روزے رکھے، وَمَن اور جو کانا ہو مریضاً مریض، او علی سفرٍ یا سفر پر ہو، فعدتن تو گنتی پوری کرے، من ایام اوخر بعد کے دنوں میں، یرید اللہ اللہ چاہتا ہے، بکم تمہارے لیے، الیسر آسانی، ولا یرید اور نہیں چاہتا، بکم تمہارے لیے، العسر تنگی، وَلِتُکْمِلُوا اور تاکہ تم پوری کرو، العدۃ گنتی، وَلِتُکَبِّرُوا اور اگر تم بڑائی کرو، اللہ پر، ما ہداکم جو تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّکُمْ تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی ہیں اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب جو شخص اس مہینے کو پائے، اس پر لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ تو اب جو ہے رمضان کے احکام اس آیت میں ہیں۔ دیکھیے کہ رمضان کو کتنی فضیلت حاصل ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے اور اس کی فضیلت جوڑی ہے قرآن پاک سے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی اتنی برکت والا مہینہ ہے رمضان، وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور قرآن کے بارے میں کیا فرمایا کہ سراسر ہدایت ہے لوگوں کے لیے، واضح تعلیمات ہیں، راہ راست دکھانے والی کتاب ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے، یعنی فرقان ہے۔ فرقان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ تو اب کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو شخص اس مہینے کو پائے تو اس پر لازم ہے کہ لازم ہے، یعنی اس سے پتہ چلا کہ فرض ہے پورے مہینے کے روزے۔ پھر فرمایا لیکن جو کوئی مریض ہو، سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اسلامی بہنوں کے جو باری کے دنوں میں روزے قضا ہوتے ہیں، ہر صورت اس کی قضا لوٹانی ہوتی ہے، اس کی معافی نہیں ہے، اس کی قضا جو ہے کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ نفلی روزوں سے پہلے جو ہے اپنے قضا روزے ان کو فضیلت حاصل ہے، تو سب سے پہلے قضا روزے آپ نے لوٹانے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کوئی نفلی روزے رکھیں۔ آگے کیا اس کی تفسیر میں کیا فرمایا جا رہا ہے، یعنی جو اللہ نے صرف رمضان ہی کے دنوں کے روزوں کے لیے مخصوص نہیں کر دیا، بلکہ جو لوگ رمضان میں کسی عذر شرعی کی بنا پر روزہ نہ رکھ سکیں ان کے لیے دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لینے کا راستہ بھی کھول دیا گیا ہے، تاکہ قرآن کی جو نعمت ہم نے تم کو دی ہے اس کا شکر ادا کرنے کے قیمتی موقع سے تم محروم نہ رہ جاؤ۔ یعنی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رمضان کے روزوں کو صرف عبادت اور صرف تقوی کی تربیت ہی قرار نہیں دیا گیا، بلکہ انہیں مزید برآں اس عظیم الشان نعمت ہدایت پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ٹھہرایا گیا ہے جو قرآن کی شکل میں اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو فرمایا صرف یہی نہیں ہے کہ اس سے تمہیں عبادت کی عادت ہو اور تقوی کی عادت ہو، بلکہ فرمایا گیا ہے کہ اس نعمت پر جو قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ اس لیے بھی ہے کہ تم روزہ رکھ کے اس کا شکر ادا کرو۔ کس پر؟ اس نعمت پر۔ کس نعمت پر؟ قرآن کریم کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ دیکھیے دین تو ایک بگڑی ہوئی شکل میں تھا، اب آپ کسی بھی دین میں چلے جائیں، ہندو بھی جو ہے کوئی نہ کوئی ایک صورت ہے جس میں وہ روزہ رکھتے ہیں، جس میں وہ پورا دن کچھ کھاتے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے عیسائیوں میں، یہودیوں میں بھی اس کی تھوڑی مختلف صورتیں ہیں، کہیں میں بگڑی ہوئی صورتیں ہیں جو کہ جس میں صیام روزہ وغیرہ آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی صورت ہے جس میں وہ لوگ بھوکا رہتے ہیں اور جو ہے وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، یا کہیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ کوئی بھی لیکوڈ چیز نہیں کھاتے، اس طرح کے ان کے مختلف ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ ہمیں کیونکہ دین ایک منسوخ شدہ صورت میں تھا، تحریف شدہ صورت میں تھا، صحیح احکام معلوم نہیں تھے، کتابوں میں تبدیلی ہو گئی تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ خاص احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، اس سے ہمیں درست رہنمائی فرمائی، ہمیں ایک مکمل مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے میں ہمیں ایک مکمل کتاب عطا فرمائی جس میں ہر چیز کا واضح واضح کھلا کھلا بیان ہے، تاکہ ہمیں کسی طرح کی کنفیوژن نہ رہے۔
حقیقت یہ ہے کہ ایک دانشمند انسان کے لیے کسی نعمت کی شکر گزاری اور کسی احسان کے اعتراف کی صورت اگر ہو سکتی ہے تو صرف یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مقصد کی تکمیل کے لیے زیادہ سے زیادہ تیار کرے جس کے عطا کرنے والے نے وہ نعمت عطا کی ہے۔ قرآن ہم کو اسی لیے عطا کیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کا رستہ جان کر خود اس پر چلیں اور دنیا کو اس پر چلائیں۔ اس مقصد کے لیے ہم کو تیار کرنے کا بہترین ذریعہ روزہ ہے، لہٰذا نزول قرآن کے مہینے میں ہماری روزہ داری صرف عبادت ہی نہیں اور صرف اخلاقی تربیت ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ خود اس نعمت قرآن کی بھی صحیح اور موضوع شکر گزاری ہے۔ تو روزہ رکھنے کا ایک مقصد جو ہے جو یہ تھا کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، ہمارے اندر عبادت کا شوق پیدا ہو، اور صرف یہی نہیں تھا بلکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اس میں عظیم نعمت جو قرآن پاک ہے اس سے جڑنے کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم اس قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھیں اور اس عظیم نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کا لاکھوں کروڑوں شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ کتاب عطا فرمائی ہے، اس کے ذریعے سے وہ ہمیں توفیق بھی دے رہا ہے کہ ہم اس کے احکام پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خاص ہم پہ احسان ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ ایپس وغیرہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو یہ علم آسان الفاظ میں ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں آج کے ہم نے جو بھی ہم نے تفسیر میں سنا، جو کچھ ہم نے حدیث مبارکہ میں سنا، اللہ پاک اس سے ہمارے ذہنوں کو روشن کر دے، ذہنوں کو منور کر دے، اس سے ہمارے علم و عمل میں، ذوق و شوق میں، عبادت میں، محبت میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے سدا سدا کے لیے راضی ہو جائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔